ان کے پرانے جو لوگ تھے علماء وہ چلے گئے، انہوں نے دیا اسمگلروں کو ٹکٹ دیے. یہ علماء کا حق بنتا ہے. یہ تو علماء، یہ تو عالمی دین ہو چاہے محتمم ہو، الیکشن یہ استعمال کرے کہ قرآن ہے کہ کوئی قرآن ہے. وہ تفسیر غزبان، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ تفسیر غزبان ہے، اپنی مرضی سے ایک کتاب بنا ہوا ہے. میں اس کو کفر بھی کہتا ہوں کہ کتاب کے نام پر قرآن حکیم اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم، یہ جھوٹ بولتا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اس کو اڑ دینا بھی بالکل جو ہے. گورنر جو ہے جو کام کر رہے ہیں، جو غیر قانونی کام کرے، غیر کابینہ جو انہوں نے تشکیل ہے، اس کو کتنے اختیار تو کوئی نہیں دے سکتا. یہ غیبی مدد کون سی ہے؟ یہ ہزاروں شیخان ہیں یہاں پر، شیخ الحدیث ہے، مفتی صاحبان ہیں، ان کو تو غیبی مدد، ان کو غیبی مدد صرف آتا ہے دنیا کے لیے آتا ہے. اوورال کتنے علماء کرام میدان میں ہوتے ہیں؟ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کہ وہ جا کے وہاں پہ قلدن تنظیموں سے ملے ہیں. بالکل ابھی اس کو پتہ چل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ شعیب صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے علماء اور مشائخ ونگ کے مرکزی سربراہ ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ. آج آپ پشاور پریس کلب آئے اور جو آپ نے پریس کانفرنس کی تو آپ نے ایک خاص جماعت کا ذکر کیا، جمعیت علماء اسلام کا ذکر کیا. آپ نے ان کے انتخابی نشان کا ذکر کیا اور آپ نے ان کے جھنڈے کا ذکر کیا. یہ اعتراض کیوں ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ یہ جھنڈا جو ہے وہ پیغمبر کا جھنڈا ہے، ان کی علامت ہے. کتاب کو وہ ظاہری بات ہے قرآن سے تشبیہ دیتے ہیں، تو آج آپ اس پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اعتراض تو یہ تو پہلے سے بھی ہم کر رہے تھے. جب اس وقت ان کی پارٹی تھی ہمارے جمعیت المسائین گروپ تھی، تو ہم نے اس کی مخالفت کی کہ کتاب کا نام کیوں قرآن کی جگہ آپ استعمال کر رہے ہیں. کوئی ثابت نہیں. وہ عظیم گناہ ہے. مفتی صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ قرآن کو اس کے مشابہ رکھتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم ہے. یہ تو جھوٹ ہے جی. اسلام کے نام پر جو ہے وہ ایک کتاب کو، عام کتاب کو استعمال کیا جا رہا ہے. عظیم گناہ ہے جی. اور وہ جھنڈا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نہیں ہے، اور جو یہ استعمال کر رہے ہیں تو ہم مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ جو اسلام کے نام پر اونٹ لے رہے ہیں کہ ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے، یہ خود اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. اور کتاب جو ہے وہ اپنے خاندان کے لیے استعمال کرے کہ وہ اپنا خاندان جو ہے، اپنا بال جو یہ بیٹے ہے، بھائی ہے، الیکشن میں یہ جو فیملی ہے یہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ کب تک ہوگا؟ ان کے پاس جو وزارت ہے انہوں نے کون سے کام کیے؟ یہ آپ دیکھیں، غریب لوگ جو ہے وہ دال خرید نہیں سکتے، روٹی خرید نہیں سکتے، یا دیگر بجلی کا گیس کا بل ہے. یہ تو مرکز میں ان کی حکومت تھی. مطلب 16 مہینے جو حکومت قائم تھی اس میں انہوں نے عوام کا کچھ بھی نہیں کیا. اگر اسلام کا نام استعمال کر رہے اب یہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے اور اس کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ چکے ہیں ان کے پرانے جو لوگ تھے علماء وہ چلے گئے. یہ مردان میں آپ دیکھ لیں، وہ مولانا شیخ الحدیث مولانا قاسم صاحب سے قومی اسمبلی کا حلقہ لے کر جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کو دے دیے، اور یہ جو پریونشن وہ دے دیے. وہ تو بڑا عالمی دین ہے جی. وہ تو بتا رہے ہیں، قاسم صاحب نے خود کہا کہ میں صوبائی کرنا چاہتا ہوں. لیکن دیکھیں، اگر دیکھیں تو وفاق میں مفتی شکور صاحب تھے، اللہ ان کو غنی رحمت کرے، مفتی وہاں پہ بھی تھے. پشاور میں حسیب صاحب جو ہیں وہ خود بھی عالم دین ہیں، امان اللہ حقانی صاحب ہیں. اگر ہم لوگ دیکھیں تو علماء کرام کو وہ ٹکٹ تو دے رہے ہیں، میدان میں اتار تو رہے ہیں. نہیں، ایسے ٹکٹ جو آپ کوارڈ میں آپ دیکھ لیں تو کن لوگوں کو دے دیا؟ اسمگلروں کو ٹکٹ دیے. یہ علماء کا حق بنتا ہے. علماء منگش صاحب تو بہت ٹائم سے وہاں پہ ان کی امید ہے جی، لیکن ان کا کردار آپ دیکھ لیجیے، ان کے جو حالات ہیں، ان کے بھائی ہے، اس کے دیگر ہے. یہ تو علماء، یہ تو عالمی دین ہو چاہے محتمم ہو. وہ الیکشن نہیں. مولانا ادریس صاحب بھی تھے، کس وقت ایم پی اے تھے صوبائی اسمبلی کے، بہت اچھا عالمی دین اور بہت نیک عالمی دین تھے. تو ایسے علماء، ابھی وہ علماء کو وہ تو نکال رہے ہیں پارٹی کو. ادریس صاحب نے ابھی بنیر میں ایک ختم شریف تھا، ختم بخاری تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ سب نے کتاب کو ووٹ کرنا ہے. تو شیخ الحدیث رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کتاب کو. انہوں نے تو یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن شریف ہے اور اس کو آپ اونٹ دے دے. یہ تو بالکل غلط بات ہے. قرآن شریف اونٹ کے لیے نہیں آئے، وہ ہدایت والی کتاب ہے. اس پر ہم زندگی گزارے اس کتاب پر جی. تو وہ اس طرح اگر اس طرح الیکشن کے لیے استعمال کرے کہ قرآن ہے کہ کوئی قرآن ہے، وہ تفسیر غزبان، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ تفسیر غزبان ہے، اپنی مرضی سے ایک کتاب بنا ہوا ہے. تو اس ایسے حالات میں اٹھ اس کو دینا نہایت جو ہے، یہ میں اس کو کفر بھی کہتا ہوں کہ کتاب کے نام پر قرآن حکیم اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم، یہ جھوٹ بولتا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اس کو اٹھ دینا بھی بالکل جو ہے وہ حرام ہے. اچھا علامہ صاحب، عوام تو کنفیوز ہو گئی نا. آپ بھی عالم دین ہیں، وہاں بھی عالم دین ہے، ہر جگہ پہ علماء کرام ہے، تو وہ پھر عوام کہاں جائے؟
عوام کو یہ ہونا چاہیے کہ جو اب یہ عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم نہیں ہے، عام کتاب ہے، اس کے نام پر یہ اٹھ حاصل کر. اگر میں کہوں کہ یہ قرآن حکیم ہے، اگر قرآن حکیم تو الیکشن میں ہے نہیں ہے، نہ اس کے لسٹ میں شامل ہے، صرف کتاب شامل ہے، اسکول کا کتاب ہے، انگلش کا کتاب ہے، دیگر جو کتاب ہے، یہ تو کتابیں جو ہے یہ انہوں نے اپنی مرضی سے بنائے ہیں جی، اپنی لیکن آپ مرضی. کے خیال میں اچھی بات نہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی منشور لاتی ہے کہ جی ہم قرآن کا نظام لے کر آئیں گے؟ یہ تو قرآن کا نظام انہوں نے کس طرح لائی ہے؟ پہلے بھی ان کی حکومت تھی، انہوں نے تباہی مچائی ہے لوگوں کے خلاف، اپنے علماء کے خلاف. یہ تو نہیں ہونا علماء چاہیے. مطمئن نہیں ہیں ان کے حکومت نہیں سے؟ نہیں، بالکل علماء مطمئن نہیں ہے. جو لوگ ابھی وہ لائے پارٹی میں، علماء کو چھوڑ رہے ہیں، علماء کو نہیں چھوڑتے. ڈسٹرکٹ پشاور تنظیم انہوں نے توڑ دیے. اب ان کی اپنی مرضی سے لوگوں کو لائے، اپنی مزاج سے لائے، جو ان کو جو ہے وہ غیبی مدد والے اس کو لا رہے ہیں وہ. لیکن دیکھیں گورنر ہاؤس کو علماء کرام کے لیے کھول دیا گیا، ہر عالم دین جا سکتا ہے، پہلے روک ٹوک تھی، یہ بھی تو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. عالم دین جائیں، جو بھی جائیں، یہ تو کوئی نہیں. گورنر ہے، اس کی کس کی بات کی جاگیر تو نہیں ہے، نہیں روک سکتا ہے. لیکن گورنر جو ہے، جو کام کر رہے ہیں، جو غیر قانونی کام کرے، غیر کابینہ جو انہوں نے تشکیل ہے، اس کو کتنے اختیار تو کوئی نہیں دے سکتا. کیا وہ کہتے ہیں کہ میں مذہبی جماعت سے، انہوں نے نہ، یہ تو مولانا صاحب نے اس کو لایا وہاں پہ. یہاں نے گورنر جو لگایا غیبی مدد کے لیے لگایا، وہ تو انہوں نے کل کر کے کہ مجھے غیب سے سب کچھ آتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ غیبی مدد کون سی ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، زیادہ مجھ سے زیادہ آپ کو نہیں پتہ ہے. آپ بتائیں، وہ غیبی مدد ہے تو شاید ان کو کامیابی مل جائے، حکومت بنا لے پھر. اتنے ہزاروں شیخان ہیں یہاں پر، شیخ الحدیث ہے، مفتی صاحبان ہیں، ان کو تو غیبی مدد، ان کو غیبی مدد صرف آتا ہے دنیا کے لیے آتا ہے، اور دنیا جو کتاب کے لیے. اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. کب تک یہ کریں گے؟ انشاءاللہ ہم ابھی جاگے ہوئے ہیں، ہمارے تنظیم ہم بنا رہے ہیں، جید علماء کرام ہمارے پاس آ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ ختم ہو جائیں. اچھا سر، آپ کی پارٹی، ظاہری بات ہے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ آپ اس لیے اس پارٹی میں آئے کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہم علماء کرام کے لیے کام کریں گے. ایک تو پلان کیا ہے؟ اگر آپ کی جماعت اقتدار میں آتی ہے، خٹک صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ایسا کیا کچھ پچھلے 16 مہینے میں ہوا ہے جس کو آپ ریورس کریں گے اور علماء کے لیے کچھ کریں گے؟ علماء کے لیے جی، جب میری ملاقات جب پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر بھی تھے، اس وقت بھی مجھے آفر ہوئی ہے ایک عہدے کے لیے، تو میں نے انکار کیا. ایجنسی کے لوگ آئے کہ میں نہیں کر سکتا، میرے ابھی صحت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں. جب پارٹی کو میں نے جوائن کیا، پارٹی میں شامل ہو گئے، تو پارٹی کو ہم نے واضح طور پر ہم نے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی، تو یہ بات ان کے ساتھ ہوئی ہے کہ مذہبی امور، یہ معاملات جو ہے، یہ علماء مشائخ جو ہے وہ آپ کی تنظیم یہ حل کریں گے اس کو. تو پرویز خٹک صاحب ہم نے بتایا کہ بالکل جو مذہبی امور، زکوٰۃ اس کے معاملات ہیں، یہ علماء کے سپورٹ کریں گے. مدارس کی جو رجسٹریشن معاملات ہیں وہ تقریباً میں نے کافی ہم نے حل کر دیے، اور بہتری کیا. اکاؤنٹوں کا جو معاملات ہے وہ بھی ہم حل کریں گے. جو اکاؤنٹ بند ہو چکے ہیں، ڈسٹرکٹ سے ان کو فنڈ نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے ابھی بہت سے خطبہ کو ماہانہ وظیفہ نہیں مل رہا، مساجد کے بجلی کے بل پینڈنگ ہے، وہاں پہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، پینے کا پانی مساجد میں نہیں مل رہا. تو یہ تمام مسائل، یہ سوالات جی آپ گورنر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ 16 جو مہینے گورنر ہے، 16 مہینے ابھی زیادہ یہ وقت لگا رہے ہیں. ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں جی، یہ وزارت ہے جی، آپ نے وزیروں کو لگائے، یہ فنڈ کہاں دے دیا؟ یہ فنڈ جو ہے اس کو یہ مسائل تو ہے نا، مسائل ہے. اسپتال کے ایک سرنج نہیں مل رہا ہے ابھی جی، ایک سرنج نہیں ملا ہے کہ تکلیف ہے لوگوں کو جی. اچھا سر، علماء کرام آپ نے کہا اس ٹائم ذکر کیا کہ مفتی عبید صاحب پہلے بھی ایم پی اے رہے، اس بار بھی وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں. اوورآل کتنے علماء کرام میدان میں اتارے ہیں آپ لوگوں نے؟ علماء کرام جو ہے یہ تقریباً میرے لسٹ میں 10 جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں جی. 10 علماء کرام پی ٹی آئی پارلیمنٹ. کون کون سے ہیں سر؟ یہ کوہستان میں جی ہے مفتی عبید صاحب، میں نے ایک باجوڑ میں الیکشن لڑ رہا تھا جی، وہ ابھی انہوں نے کاغذات دوبارہ پتہ نہیں کہ کیوں انہوں نے واپس لے لیے، مطلب وہ تو چلے گئے. اور دیگر جو ہے یہ صدہ میں ہے، صدہ میں انہوں نے بھی کاغذات جمع کی تھی. کیا نام ہے ان کا سر؟ بنو میں بنو میں نام غالباً مولانا سعید احمد شہید ہے کہ کیا ہے، اس طرح ہے. کنفرم فدا احمد شاہ، فدا احمد شاہ، فدا احمد شاہ صاحب وہاں میں. اچھا، تو یہ لسٹ ابھی تک فراہم نہیں ہوئی ہے مجھے. نہیں امیدوار تو 3 دن بعد الیکشن ہے، وہ تو فائنل ہو گیا. نہیں فائن ہو چکا ہے، لیکن لسٹ ابھی تک مجھے میڈیا کو تو انہوں نے شیئر کر دیا سب کو، انہوں نے، لیکن میں نے جو میرے پاس ابھی لسٹ ہے نہیں ہے. اور آپ نے نام دیے تھے علماء کرام پہ کہ یہ نہیں، میں نے تو وہ جو علماء کرام تھے ہمارے جو صوبائی صدر تھے مولانا رفیع الدین صاحب، کچھ نام انہوں نے دیے.
تو جو ہماری مرکزی تنظیم ہے صوبے کا بھی ہے مولانا رفیع اللہ صاحب جو صوبائی صدر ہے، تو انہوں نے چند نام انہوں نے دیے جی۔ صحیح، تو کوئی بات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کہ بیٹھ کے کچھ حل نکالا جائے اس کا، یا نہیں بس اب اس سے نہیں، ان کے دروازے بند ہیں؟ جب ان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو مچھلی جو ہے وہ پانی میں جو ہے خوش ہوتا ہے، پانی نگاہ کر تو پھر وہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تو وہ ابھی جو ہے جس معاملات میں ہے اس کے ساتھ گزارا، اس کو نواز شریف کے ساتھ اس تحریک میں ان کو بہت کچھ ملا ہے۔ نہیں، آپ نے گلا کیا کہ ان کا جو افغانستان کا وزٹ ہے وہ بھی سیاسی مقصد کے تھا، وہ تو پاکستان کی خاطر گئے تھے، ان کو افغانستان نے بلایا تھا، پاکستانی حکومت نے ان کو انڈائریکٹلی تو بھیجا آپ تھا۔ کو جو ذبیح اللہ حسین نے کیا جواب دیا کہ نہ ہم نے اس کو دعوت دی، خود آئے تھے، یہ اپنے تحفظ کے لیے گئے ہوئے تھے کہ کیسا تحفظ؟ تحفظ ہی جو الیکشن لڑائی ہے، یہ دہشت گردی کا خوف ان کو تھا کہ یہ دہشت تو گردی، تحفظ تو یہاں پاکستانی ادارے کر کے دیں گے نا۔ لیکن وہ تو حملہ کون کر رہے ہیں؟ یہ دہشت گرد نہیں ہے، شرپسند عناصر ہے، کلندن تنظیم ہے، جو یہ تو اپنے تحفظ کے لیے گئے۔ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کہ وہ جا کے وہاں پہ قلدن تنظیموں سے ملے ہیں۔ بالکل بالکل، ابھی اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، آخر یہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، جھوٹ کہاں تک ہوگا۔ یہ ایک ایک بات خود اپنے منہ سے، ان کی جو باتیں میں کر رہی ہیں ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہے، جو انٹرویو دے رہا ہے جی مدد، یہ کون سی مدد ان کو آ چکے ہیں، کون سی کتاب؟ ان کو ہونا چاہیے کہ آپ درس قرآن دے دیں، احادیث کی تفاسیر کا درس دیں، وقت نکالے۔ آپ لوگ دیں گے جب حکومت میں آئیں گے؟ بالکل 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 دیں گے، ہم ابھی بھی دے رہے ہیں جی، میرے 2 سے 5 بجے تک کلاسیں ہیں۔ نہیں، اوورآل تمام صوبے کے اندر تعلیمی نظام میں قرآن کا نظام آئے گا؟ بالکل جی، میں اتحاد المدارس کے ہوتے ہوئے بھی اپنے درس کو نہیں چھوڑتا ہوں جی۔ مفتی صاحب ہیں احادیث کے درس دے رہے، حیات آباد میں ان کے مدرسہ بھی ہے، اور راحت العلوم مولانا راحت گل صاحب کی صاحبزادی بھی ہے، مفتی ہے، تو درس بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اپنا کام بھی کر رہے ہیں، اور سیاست بھی ہم انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر نے کہا کہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کتاب کا صرف نشان ہے، یہ نہ تو قرآن مجید ہے اور نہ ہی کسی مذہبی کتاب ہے، صرف کتاب کا نشان ہے، اس لیے JUI جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے، کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے، سیاست کی جائے نہ کہ مذہب کو استعمال کیا جائے۔